جی خوش آمدید بریک کے بعد ایک بار پھر سے میں ہوں ڈاکٹر سعید عمران ودود. آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ خصوصی شادی اپیل پر ٹیلی تھون نشریات دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں, عالم دین بھی موجود ہیں, ثنا خوان رسول بھی موجود ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں شادیوں کے حوالے سے, اس کی اہمیت کے حوالے سے, معاشرے میں اس کی ضرورت کے حوالے سے, اور ایک خوبصورت معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے اس بندھن کا ہونا, خاندان کا ہونا, گھر کا ہونا, ایک نسل کا جاری رہنا کس قدر ضروری ہے, اس حوالے سے پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم آپ تک اپیل بھی پہنچا رہے ہیں KGN کی جانب سے, جس کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے, محفل رکھی گئی ہے کہ ایسے لڑکے اور ایسی لڑکیاں جو شادی کرنے کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں لیکن اسباب میسر نہ ہونے کی وجہ سے وہ شادی کے بندھن میں بندھ نہیں پا رہے, تو ان کے لیے اسباب مہیا کیا جا سکے. اور وہ بہت ہی معقول رقم اس کے لیے مختص کی گئی ہے, اس کے لیے ارینج کی گئی ہے کہ کم سے کم کوئی ایک ایسی رقم کے اندر ضروری اشیاء انہیں فراہم کر دی جائیں تاکہ وہ ایک گھرانے کا آغاز ہو سکے, خاندان کا آغاز ہو سکے. تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ آج کے اس دور میں جب مہنگائی یقیناً اپنے عروج پر ہے, اس وقت فرنیچر کے لیے محض 50,000 روپے, گھریلو اشیاء کے لیے محض 50,000 روپے, اور کھانے کے لیے محض 50,000 روپے, یعنی کہ اگر یہ 1.5 لاکھ کی کل رقم بنتی ہے, تو اگر کوئی 1.5 لاکھ کی رقم سے تعاون کرنا چاہے تو ایک جوڑے کی شادی بآسانی انشاءاللہ ہو جائے گی. اور اس سے زیادہ کوئی کرنا چاہے تو زہے نصیب, اس سے کم کرنا چاہے تب بھی زہے نصیب کہ جس قدر اسے فراوانی ہے, اس کے پاس حیثیت ہے, وہ اس سے تعاون کر سکتا ہے. ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں, ہمارے IBN نمبرز اسکرین پر موجود ہیں. آپ چاہیں دنیا بھر میں کہیں بھی ہوں, آپ کہیں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں, آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں. ہمارے انٹرنیشنل بینکنگ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں, ہمارے ٹیلی فون نمبرز اسکرین پر موجود ہیں. آپ ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں. آپ اس حوالے سے کوئی مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہوں تب بھی آپ ہمارے نمائندوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے آفیسز تشریف لا سکتے ہیں, اور پاکستان کے مختلف شہروں میں, صرف ایک شہر میں نہیں, مختلف شہروں میں اجتماعی شادیوں کی یہ تقریبات منعقد کی جاتی ہیں. آپ نے ٹرانسمیشن کے پہلے حصے میں اسکرین پر فوٹیجز دیکھی ہیں, آنے والے وقتوں میں بھی آپ یہ فوٹیجز دیکھ پائیں گے کہ ہمارے مختلف شہروں میں اجتماعی شادیوں کی یہ تقریبات منعقد کی جاتی ہیں, اور وہاں پر بڑے پیمانے کے اوپر کبھی 50 جوڑے ہوتے ہیں, کبھی 60 جوڑے ہوتے ہیں, جن کی شادیاں جو ہے وہاں پر کروائی جاتی ہیں, اور لڑکیوں کو جہیز دیا جاتا ہے, مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. تو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑے ایک اچھے ماحول کے اندر جو ہے وہ یہ فریضہ, یہ سنت جو ہے وہ سر انجام دی جاتی ہے. آپ بھی اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہماری جانب سے آپ کو دعوت ہے. آپ ہماری دعوت کو عام کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اس چیز کی بھی اجازت ہے کہ آپ ہماری دعوت جہاں تک پہنچانا چاہیں آپ ہماری دعوت پہنچائیں. یقیناً اگر آپ کے کہنے سے کوئی اور اس میں شامل ہوگا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. پروگرام میں ہمارے ساتھ عالم دین بھی موجود ہے, مہمان بھی موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر سے جوڑتے ہیں. علامہ صاحب, آپ کی جانب سب سے پہلے آؤں گا کہ ہم نے جہیز کی بات کی, اور پھر شہری علاقوں میں اور قبائلی علاقوں کا تقابلی جائزہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ لڑکیوں کو جہیز دینا اور وہاں پہ لڑکوں کو ایک مخصوص رقم ارینج کرنا اور پھر دینا. پھر یہ تو ہو گیا کہ دو خاندان جن کی آپس میں شادیاں ہو رہی ہیں, جن لڑکے کی اور لڑکی کی, وہ لوگ یہ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ مہمانوں کا بھی ایک بڑا معاملہ ہے. 500 مہمان, 600 مہمان کو جمع کر کے یہ شادی کی رسم ادا کرنا یہ ضروری ہو گیا ہے. تو یہ بھی اٹ سیلف ایک, چونکہ اب 500 مہمان کو کہاں پر ٹھہرائیں گے, گھر پہ تو رکھ نہیں سکتے, گلی میں بھی انتظام نہیں ہو سکتا, تو الٹیمیٹلی شادی ہالوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے, اور پھر اس کے بعد کھانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے. تو یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا خرچہ ہے. تو یہ بھی ایک, جس طرح سے بہت ساری اور نیگیٹو چیزیں آ گئی ہیں, یہ بھی نیگیٹو چیز. تو کیا یہ ضروری ہے 500 مہمانوں کے ساتھ شادی کا سر انجام پانا؟ اس میں بھی ہم یہ دیکھیں کہ ہم مہمانوں کو بلانے میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جن کے آنے سے ہماری واہ واہ ہوگی, یا تو وہ بڑی کسی فیلڈ میں ہوگا, یا کسی منصب پر ہوگا, یا ان کا دنیا کے اندر بڑا نام ہوگا, تو ہم چاہتے ہیں پہلے ہم ان کو بلائیں. جبکہ ہم اسلام کی نگاہ سے دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب ولیمے کے بارے میں اور شادی کے بارے میں فرمایا, تو فرمایا کہ وہ ولیمے کا جو کھانا ہے, یا وہ ولیمے کی دعوت جس میں فقراء کو چھوڑ دیا گیا ہو, جس میں مساکین کو چھوڑ دیا گیا ہو, وہ سب سے برا ولیمہ ہے. یعنی کہ جس کے اندر فقراء کو, غریبوں کو, جو مستحق ہیں, ان کو چھوڑ دیا گیا اور صرف امیروں کو دعوت دی گئی. تو یہ ایک بڑا غلط نظریہ ہے, اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اگر ہم اپنی شادیوں کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے محدود پیمانے پر, اور اپنے جو قریبی عزیز اقربا رشتہ دار, بغیر کسی تفریق کے کہ وہ مالی اعتبار سے کس حیثیت کے ہیں,
بغیر کسی تفریق کے. اور خاص طور پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ہم اپنی شادیوں میں برکت لانا چاہتے ہیں تو اپنے محلے میں اپنے قریبی ان لوگوں کو دیکھیں, اور خاص طور پر ان لوگوں کو جن کے پاس ایسے کھانے میسر نہیں آتے, جو ان دعوتوں میں نہیں جا سکتے. ہم خاص ان لوگوں کی بھی ایک تعداد کو اپنی ان دعوت میں بلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی, ان ایسے لوگوں کی برکت سے ہماری شادیوں میں جو ہے برکت عطا فرمائے گا. اچھا, پھر یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ابھی حصہ ملا رہے ہیں اس معاملے میں کہ بچیوں کی شادی کے حوالے سے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خاص طور پر یتیموں کی کفالت کے حوالے سے یا غریبوں کی مدد کے حوالے سے بڑے آپ دلی طور پر بھی ان کی طرف بڑے مائل ہوتے تھے. آپ نے وہ بھی سنا ہوگا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن, اب عید کا دن مسلمانوں کے لیے عظیم دن ہے, خوشیوں کا دن ہے, اور پھر عید کا ایک اہم فریضہ ہے نماز عید کی ادائیگی کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک یتیم بچہ وہ راستے میں رو رہا ہے, اور جب اس سے وجہ پوچھی تو اس کے پاس پہننے کے لیے آج کے نئے کپڑے نہیں. اب دیکھیے کتنا بڑا فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں, نماز عید ادا کرنی ہے, صحابہ کرام وہاں پر انتظار فرما رہے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے واپس پلٹے اور اس بچے کو لے کر اس کو جو نئے کپڑے ہیں اس کو پہنائے, اس کو تیار کے جس طرح, اور پھر اس سے جو کلمات ارشاد فرمائے احادیث مبارک کتابوں میں جو لکھے گئے کہ آپ نے اس کو مکمل تیار کرنے کے بعد اب فرمایا کہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے, کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیرے باپ محمد ہو, تیری ماں جو ہے وہ عائشہ ہو, تیری بہن فاطمہ ہو, تیرے بھائی جو ہے حسن اور حسین. سبحان اللہ. اب اس بچے کی قسمت بھی دیکھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی دیکھیے کہ ایک طرف وہ فریضہ بھی ادا کرنا ہے اور ایک طرف یتیم کی جو ہے وہ کفالت ہے, اس کی غمخواری کرنا ہے, اس کی دل جوئی کرنا ہے اور اس کی مدد کرنا ہے. پھر آپ وہاں سے پھر عید کی نماز کے لیے تشریف لے گئے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یتیموں کی کفالت کے حوالے سے یہاں تک فرمایا کہ آپ نے اپنی انگلیوں سے اس طرح اشارہ فرمایا, 2 انگلیوں سے, اور فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا وہ جنت میں اتنے قریب ہوں گے. اور پھر یہی نہیں, ہم یتیم کو بارے میں سمجھتے ہیں اور شرعاً اگر ہم دیکھیں کہ یتیم وہ ہے جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو, لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں کہ جس کی کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو, یا اگر ہم اس معاشرے میں اگر ہم اس کی تعریف کو اور زیادہ وسعت دیں کہ جس کے والدین تو ہیں لیکن وہ اس بچی کی کفالت نہیں کر پا رہے, کس اعتبار سے کہ وہ مالی طور پر اتنی استطاعت نہیں رکھتے, تو یہ جو یتیم بچیوں کی یا ایسی بچیوں کی جن کے والدین اگرچہ موجود ہیں لیکن والدین ان کی شادی کے لیے اسباب ان کے پاس موجود نہیں, تو ایسے والدین کی بھی مدد کرنا ان کی بچیوں کی شادی کے حوالے سے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. کیا بات ہے. اور میں بڑا دلچسپ واقعہ مجھے یاد آ رہا تھا, ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست ہیں, میں بھی وہاں موجود تھا, ان کے پاس کوئی ریکویسٹ لے کر آیا کہ 500 افراد ہیں اور شادی کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ 500 افراد کیوں ہیں؟ کہا کہ سب ہمارے قریبی ہیں اور محلے دار ہیں اور کچھ رشتہ دار ہیں, اور یہ شادی کہاں ہو رہی ہے, فلاں بینکٹ میں. تو اس 500 افراد میں جو تمہارے قریبی ہیں, جو تمہارے رشتہ دار ہیں, جو تمہارے, ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کھانے کا انتظام کر سکے کہ تمہیں ہمارے پاس آنا پڑا. ہمارا تو تم سے کوئی ویسے وہ نہیں پہچانتے تھے وہ صاحب ثروت دیکھ کر. تو یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے کہ اگر استطاعت نہیں ہے تو اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلایا جائے. اب 500 افراد کا کھانا تو کوئی 2-3 لاکھ روپے کا کام ہے, اس کے لیے آپ کسی کے پاس درخواست لے کر جا رہے ہیں. اب وہ خرچ کرنے والا بھی تو سوچے گا نا کہ اگر مجھے 3 لاکھ روپے خرچ کرنے تو میں تو 2 بچیوں کی شادی کروا سکتا ہوں, جہیز سمیت اور دیگر لوازمات کے ساتھ اس کی شادی. تو اس میں لوگ بھی بڑا اسے مس مینج کرتے ہیں, مس انٹرسیپٹ کرتے ہیں, سمجھ نہیں پاتے اسے, اور وہ معاشرے کے چلن میں خود بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور بہ جاتے ہیں اس میں. تو یہ بڑا ایک معاملہ ہے. آپ سے میں ایک سماجی پہلو جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم نے یہ تذکرہ تو کر لیا کہ یہ بڑی خرابیاں ہیں اور معاشرے میں بگاڑ ہے, اگر ہم چاہیں کہ اب یہ چیز عام ہو جائے تو کیا یہ نیچے سے شروع ہوگا یا جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کی جانب سے؟ چونکہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے سے بڑے کو فالو کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس پیسے ہوں اس کے بعد وہ مطلب ہے کہ سادگی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرے تو لوگ کہیں گے, وہ پھر ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی کہ یار ہوتے ہوئے بھی اس نے خرچ نہیں کیا. تو یہ چیز اوپر سے آنی چاہیے, معاشرے کا جو پریویلیج طبقہ ہے اسے سکھانا چاہیے. نہیں دیکھیں, ساری رسم و رواج ساری جو آتی ہیں وہ اوپر سے آتی ہیں. ہم اپنے اوپر دیکھتے ہیں تو اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جتنا کر سکیں, کسی نے 1 کروڑ روپے لگا کے دعوت کی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنا ہو سکے, تو کوئی 50 لاکھ خرچ کرے گا, کوئی 25 لاکھ کرے گا, کوئی 5 لاکھ کرے گا, کوئی 2 لاکھ کرے گا. صاحب ثروت لوگ جو ہے وہ جب اپنے بچے یا بچی کی شادی کرنے کے لیے جب اپنا پلان کرتے ہیں تو ان کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں, اپنے بجٹ سے آگے بھی چلے جاتے ہیں. تو اب جیسے آپ ہیں, ایک بچی یا ایک بچے کی دونوں کی شادی کے لیے 1.5 لاکھ روپے, تو
ہمیں اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اپنی مثلا رسم بنانی چاہیے، عادت بنانی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے یا بچی کی شادی کر رہا ہے تو اگر کروڑ روپے خرچ کرتا ہے یا جو بھی اس کی حیثیت کے مطابق زیادہ یا کم خرچ کرتا ہے تو اس میں یہ سوچے کہ میں نے 5 بچوں کی شادی یا 5 شادیاں جو ہیں میں نے اپنے طور پہ، ایسے لوگ کرتے بھی ہیں اور ایسے کئی لوگ ہیں جو جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ اپنے جو مفلس یا کم لوگ ہیں ان کو جو ہے ضرور اپنی دعوتوں میں شامل کریں، تو وہ ضرور کرتے ہیں کہ ظاہر ان کا حلقہ احباب بہت وسیع ہوتا ہے، تو جیسے ہم جیسے لوگ، کوئی اور لوگ جس کو جو چھوٹا طبقہ ہے اس کو سب کو بلوانا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دعوت وہ ایسی رکھتے ہیں کہ جو عام لوگوں کے لیے بھی ہو، جس میں زیادہ لوگ آ سکیں۔ ابھی میں ایک شادی میں گیا تھا تو انہوں نے اپنے گھر کی شادی اپنے گھر پہ جو ہے رشتہ داروں کا جو رکھا تھا، انہوں نے 100 آدمی کا ارینجمنٹ رکھا تھا، اور ایک جو دعوت رکھی انہوں نے 3,000 سے 3,500 آدمی کی رکھی تھی، جس میں سب لوگ یعنی مذہبی لوگ بھی تھے اور کاروباری بھی لوگ بھی تھے اور عام افراد بھی تھے جو ان کے تعلقات مل رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس طرح وہ چیز پوری ہو جاتی ہے کسی حد تک۔ اگر ان کو دیکھ کے کوئی ایک آدمی بھی اگر عمل کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اچھی چیز ہے۔ یقینی طور پر مہمان ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، کہ جن کی اپیل بھی پہنچاتے رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں ثناء خوان رسول بھی انشاءاللہ ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے، لیکن یہاں پر پروگرام میں ایک ڈاکومنٹری بھی ہے جو KGN کے حوالے سے ہے کہ کس طرح سے اجتماعی شادیوں کی تقریبات جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہیں اور کس طرح سے ضروریات زندگی کی چیزوں کو فراہم کیا جاتا ہے، اور دیگر انتظامات کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہے، آپ دیکھیے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا، اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا، اور اللہ وسعت والا بہت جاننے والا ہے۔ نکاح سنت انبیاء اور ایک اہم معاشرتی و سماجی فریضہ ہے، لیکن موجودہ دور میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور غربت کی وجہ سے غریب والدین کے لیے اپنی بچیوں کی شادی کرنا مشکل ہی نہیں، تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ یونیسیف کی حالیہ رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد لڑکیاں جن کی عمر 20 سے 35 سال کے درمیان ہے شادیوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ ان میں سے 10 لاکھ کے قریب لڑکیوں کی شادی کی عمر شادی کے انتظار میں گزر چکی ہے، اور شادی کے انتظار میں ان کی عمریں ڈھل رہی ہیں۔ رشتوں میں تاخیر اور شادی نہ ہونے کی سب سے بنیادی وجہ غربت ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل گزشتہ کئی سالوں سے اجتماعی شادیوں کا اہتمام کرتا آ رہا ہے۔ اور اس کاوش کے نتیجے میں بہت سی بیٹیاں جو غربت کی وجہ سے والدین کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھیں، اب اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں۔ ایک بار پھر اس کار خیر میں تعاون کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل دستک دے رہا ہے۔ آئیے دستے تعاون بڑھائیے، غریب بچیوں کی شادی اور سامان عروسی کی فراہمی کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کا ساتھ دیجیے۔ جی ناظرین، ڈاکومنٹری آپ نے دیکھی اور کس قدر خوشکن مناظر تھے، بہت اچھا لگ رہا تھا ہمیں بھی دیکھ کر کہ وہ بچیاں جو یقینی طور پر ڈپریشن میں رہی ہوں گی، جو پریشانیوں میں رہی ہوں گی، جو اس سوچ میں رہی ہوں گی کہ یار ہمارا تو کوئی کمانے والا ہے نہیں، ہمارا باپ تو مزدور ہے، میرا بھائی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ میری شادی کے لیے کچھ کر سکے، گھر میں کھانے پینے کا قحط پڑا ہے، تو میں اس چیز کے بارے میں کیسے سوچوں اور وہ خواب کیسے سجاؤں۔ تو یہ دیکھ کر بڑا اچھا لگ رہا تھا، بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ اتنی ساری ہماری بہنیں الحمدللہ اپنے گھر کو ہوئی، اور وہ یقیناً اس میں کریڈٹ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان مخیر حضرات کو بھی جاتا ہے جنہوں نے اس کام کو حقیقت
بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. تو اس طرح کے دیگر بہت سی تقریبات آپ کے مدد کے منتظر ہیں. آپ آگے بڑھیں اور KGN کا ساتھ دیجیے. ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اس کے بعد مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ رہے گا. وقاص بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقاص بھائی، قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، اور جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ ہے، مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دینے بھی سور جائیں گے، حامی یہ بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی گئے جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم، اور کیا تم سے کہوں اے عرب کے قور، تم جانتے ہو من کی بتیاں، در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹک ہے اب رتیا، توری پریت میں سد بدھ سب بسری، توری پریت میں سد بدھ سب بسری، توری پریت میں سد بدھ سب بسری، کب تک یہ رہے گی بے خبری، گاگے بفگن دزدیدہ نظر، کبھی سن بھی تو لو ہماری بتیا، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم، اور کوئی اپنا نہیں غم کے مارے غم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے غم، آپ کے در پہ فریاد لائے غم، کوئی اپنا نہیں، اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے غم، آپ
آپ کے در پہ فریاد لائے ہم، ہو نگاہ کرم، نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ غم ہے، آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، ہو نگاہ کرم ہے۔ اور میں کشوا مدینے چلے، میں کشوا مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، دکھ درد و علم سب چھٹتے گئے، حسنین کے صدقے بٹتے گئے، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، دکھ درد و علم سب چھٹتے گئے، میرے غوث کے صدقے بٹتے گئے، مدینے چلے، میں کشوا مدینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر، یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر شراب عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے، کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے، یاد رکھو اگر تیری نگاہ سے ایسی شراب پی میں نے، نہ پھر کبھی کیا ہوش کا دعویٰ میں نے، وہ اور ہوں گے، وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، نگاہ یار سے پائی ہے زندگی میں نے، یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر، جتنے خالی گے سب جام بھر جائیں گے، تاجدار غرم نگاہ کرم، تاجدار غرم۔ کہنے بھائی وقاص بھائی کیا کہنے، تو عروج حسن کی انتہا، تو عروج حسن کی انتہا، تو شعور عشق کی آبرو، میری کیا مجال کہ میں کروں تیرے وصف میں کوئی گفتگو، تو نفس نفس کا ہے مدعا، تو نظر نظر کی ہے جستجو، میں تو ایک بشر ہوں، غلام ہوں، آقا تیرا قرب ہے میری آرزو۔ کیا کہنے بھائی وقاص بھائی، ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام آپ نے پڑھا، زندہ باد۔ سلامت علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، پروگرام تقریباً اپنے اختتامی مراحل کی جانب ہے۔ ہم دنیا میں نا بہت ساری چیزیں کرتے ہوئے تقابلی طور پر جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس سے زیادہ بہتر اور نفع بخش کام یہ والا ہے، اس سے زیادہ بہتر اور نفع بخش کام، فائدہ مند کام یہ والا ہے۔ تو ہم چونکہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، کھانا کھلانے کی فضیلتیں ہم نے بہت زیادہ سن رکھی ہیں، مریض کی عیادت کرنے کی ہم نے اتنی زیادہ فضیلتیں سن رکھی ہیں، تو کسی مریض کی علاج میں معاونت کرنے کی کس قدر فضیلتیں ہوں گی۔ تو یہ شادیوں کا جو معاملہ ہے نسبتاً ہم نے کم سن رکھا ہے، کہ اگر کوئی کسی ضرورت مند کی شادی کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے تو ہمارے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے بحیثیت انسان کہ یار کھانا کھلانا زیادہ اچھا کام ہے، علاج میں مدد کرنا زیادہ اچھا کام ہے، کسی کی تعلیم و تربیت کے لیے مدد کر دینا زیادہ اچھا کام ہے، یہ شادی نسبتاً اتنا اچھا کام نہیں ہے۔ تو اس خیال کو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں اور اس چیز کی اہمیت کو بھی ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے لیے تو سب سے پہلے جو سب سے مقدم دلیل ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے،
اور ہمیں حکم بھی یہ دیا گیا کہ تم ان کے نقش قدم پر چلو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں, آپ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں. اچھا, اتفاق سے ابھی 2 دن پہلے ہی میں حدیث پڑھا رہا تھا اپنی کلاس میں, تو سامنے یہی حدیث مبارکہ میرے سامنے آئی کہ ایک بچی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کے رشتے کے لیے اسباب پیدا فرمائے, بات چیت وغیرہ کی, اور جو اس کے سارے اخراجات جو اس وقت شادی کے لیے وہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی طرف سے ادا فرمائے. تو یہ عمل جو ہے اس کی بنیادی دلیل ہمیں یہاں سے بھی ملتی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ عمل فرمایا ہے کہ بچیوں کی شادی کے لیے اس کے لیے جو اسباب مہیا فرمانے, تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چونکہ چلنے کا حکم دیا گیا, تو ہمیں چاہیے کہ اگر ایک شخص, یہ دیکھیے ایک شخص کے لیے بہت بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے, تو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ 5-6 افراد مل کر کسی ایک بچی کے خاندان کے لیے اس کی شادی کے تمام اخراجات ہم مہیا کر لیں, 5-6 دوست مل کر جو ہے ایک بچی کے اخراجات لے لیں, یا ایک بچی کی شادی کے لیے ہم اپنے طور پر, دیکھیے آج کل ایسا ہوتا ہے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص خود اس منصب پر ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ 5-6 افراد کو جمع کر سکتا ہے, ان سے ہیلپ لے سکتا ہے. اکیلا اگر وہ نہیں کر سکتا, جیسے مجھ تک بات پہنچی ہے, میں نے آگے 5 لوگوں تک پہنچا دی, ان میں کوئی ایک صاحب ثروت ہوگا, وہ مال جمع کر کے یہاں تک پہنچا دے گا, تو ہم اس طرح بھی اس حصے میں شامل ہو سکتے ہیں. تو جس طریقے سے بھی ہم چاہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں آگے بڑھ کر, اور میں چاہوں گا کہ اس میں ایک اور کلچر کو ہمارے ہاں اگر ختم کرنے کی ضرورت. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے میری امت سے شرک کا خوف نہیں ہے. شرک کا خوف نہیں ہے, یہ امت جو ہے وہ شرک نہیں کرے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک اس لیے نہیں کرے گی کہ پچھلی امتوں میں لوگوں نے اپنے نبی کے بعض معجزات کو دیکھ کر انہیں معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہہ دیا, یا خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرا دیا, جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ بتا دیا کہ حضور اگر انگلی اٹھائیں گے چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جائے گا, انگلی اٹھائیں گے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ آئے گا. کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت, مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں پڑے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے, وہ نہ خدا ہے, نہ خدا کی خدائی میں شریک ہے, نہ وہ خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. تو دین اسلام نے ہمیں بالکل یہ کھلا عقیدہ تو سکھا دیا. جب یہ کھلا عقیدہ ہر مومن کو معلوم ہے تو وہ شرک نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے صحابہ کرام نے تو کیسے کیسے معجزات دیکھے, انسانی عقل حیران. اور معجزہ تو ہوتا بھی وہی ہے کہ درخت جو ہے وہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ رہا ہے, جانور فریاد کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں تو دیکھی ہیں, پتھر تک جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں, لیکن کسی نے بھی معاذ اللہ خدا یا خدا کا بیٹا نہیں کہا, کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی فرما دیا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں. لیکن ہم دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ میری جو امت ہے وہ دنیا کی محبت میں مگن ہو جائے گی, یہ ضرور فرمایا. اب دنیا کی محبت میں مگن کیا ہو جائے گی کہ وہ اگر عبادت بھی کرے گی تو پھر وہ دنیا کے لیے ریاکاری, کوئی بھی معاملہ ہو, چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو, دیگر کوئی بھی تقریب ہو, وہ دنیا کی محبت میں مگن, دنیا کو دکھانے کے لیے. آپ دیکھیں ہمارا کوئی بھی عمل ہو, آج کل کے ہم سوشل میڈیا کے دور میں دیکھیں, میڈیا کے دور میں دیکھیں, کوئی بھی عمل ہو, انسان چاہتا ہے کہ میرا یہ عمل جو ہے وہ بس کسی بھی طرح لوگوں تک پہنچ جائے, اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بڑی خرابی آتی ہے. آپ دیکھیے مالدار لوگ ہیں, اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمت دی ہے, بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں, وہ اپنی بچی کو اچھی سے اچھا چیزیں دیں, اس سے منع نہیں ہے. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ اس کو, جیسے بعض خاندانوں میں اس طرح ہوتا ہے, گاؤں دیہات میں اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایک بینکویٹ کیا ہے, اس کے ایک طرف اس پورے جہیز کو سجا دیا گیا, بری لگائی دی جائے. اب کیا وہ بھی ایک رسم بن گئی, سارے گھر والے آئیں گے, خاندان والے, محلے والے, بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے بالکل. اور بعض جگہ تو ہم ایسی بھی گئے کہ جہاں ایک شخص مائک لے کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ ایک ایک چیز جو ہے پڑھ کر سنا رہا ہوتا ہے. آپ کہاں گئے پوری تقریبات. اچھا یہاں تک ہے کہ کوئی اگر لفافہ دے رہا ہے تو اس لفافے پر جس کا نام لکھا ہوا ہے کتنے دیے, یعنی یہ چیزیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے. اور پھر یہی ہمارے معاشرے میں جو ناسور بنتی ہیں کہ اب فلاں نے اتنے دیے ہیں, سب کے سامنے اعلان ہوا فلاں بن فلاں نے اتنے کا لفافہ دیا ہے. اب جب ہم ان کی بارات میں جائیں گے یا ان کی کسی تقریب میں جائیں گے, اعلان تو بہرحال وہ ڈائری باقاعدہ پوری لسٹیں بنتی ہیں, اور پھر کیا اگلی مرتبہ اگر نہ دیا جائے تو سامنے والا ناراض ہو جاتا ہے, گویا کیا یہ ہم کوئی سودا کر رہے ہیں
کہ اگر یہاں سے اتنا دیا گیا تو سامنے سے اتنا زیادہ ہی دیا جائے گا. یہ ساری جو رسمیں ہم نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. آپ اس انداز کو ہی دیکھ لیں کہ شادی کے موقع پر گاؤں وغیرہ دیگر خاندانوں میں جہاں یہ جو بڑی سسٹم جو سجایا جاتا ہے, پھر اس کی الگ سے ویڈیو کلپ بنتی ہیں, اس کو پورے خاندان میں پھیلایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں, اسے اپنی بچی کو آپ ضرور دیں, لیکن آپ پوشیدہ طور پر بھی تو دے سکتے ہیں. آپ کے اس عمل سے آپ دیکھیے کتنی ایسی بچی ہیں کہ جن کی اپنی شادی نہیں ہوئی, وہ بھی اس شادی میں آئیں گی, وہ بھی اس سارے معاملے کو دیکھیں گی. وہ جو آپ نے سجا کے رکھا ہے کہ اتنے سوٹ ہم نے دیے, ان کے دل پر کیا گزر رہی علامہ صاحب ہوگی. وہ ایک حدیث ہے نا کیا کہ اگر کوئی ایسی چیز تم گھر پر لا رہے ہو کہ تمہیں معلوم ہو کہ میرا پڑوسی یہ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کا چھلکا بھی باہر نہ پھینکو. بالکل اس طرح کا بھی ہے کہ اگر آپ گوشت کا سالن بناتے ہیں, گھر میں سالن بناتے ہیں, تو اس کو اپنے پڑوس میں بھیج دیں. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر فرمایا ایسے وقت میں کہ جب وہاں تک کوئی خوشبو نہ جائے, رات کے وقت میں ایسے وقت میں بنایا جائے. ہمیں تو پڑوسیوں کا, معاشرے میں رہنے والوں کا اس قدر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کا ہم خیال رکھیں, ہمارے عمل سے ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. اب آپ دیکھیں کتنی بچیاں آتی ہوں گی, وہ جب ساری اس طرح دکھاوا جو ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کے دل پر کیا گزرتا ہوگا. وہ والدین جو صبح سے لے کر شام تک اپنی بچیوں کے لیے, ان کے کھانے پینے کے لیے, وہ ان کے لیے اسباب مہیا نہیں کر سکتے, وہ جب ایسی تقریبات میں جاتے ہوں گے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. ہم نے تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کر دیا, ہم نے تو اپنی واہ واہ کر لی, لیکن کتنے دل وہاں پر ٹوٹے, کتنے والدین کے دلوں پر کیا گزری ہے. وہ مائیں جو اپنی بچیوں کے سروں پر سفیدی آتے دیکھ رہی ہے, راتوں کو روتی, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کے لیے اسباب نہیں کر سکتے. وہ بچی جو راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں کہ ہماری فلاں جو سہیلی, ہماری فلاں دوست, اس کی تو شادی ہو گئی, اب اس کی شادی میں اتنے, اور یقین کریں کہ اگر اس ایک جو شادی میں اتنے اخراجات ہوئے, وہ دکھاوے کہ اس میں اگر یہ جو ایسے لوگ ہیں جو صاحب استطاعت ہیں, اگر وہ اپنے اخراجات کو کم کریں تو اپنی بچی کی شادی کے ساتھ وہ کئی بچیوں کی اور شادی کر سکتے ہیں. بالکل اللہ تبارک و تعالی, اور اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کی اپنی بچی کی شادی میں رب تعالیٰ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا. کہ ایک آپ کی بچی کی شادی کے ساتھ اگر 3 اور بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی اس میں برکت عطا فرمائے گا. اور صاحب ثروت لوگ اگر خود اس پر عمل کریں, خود اس پر آگے بڑھ کر جب آگے بڑھیں گے تو یہ پھر ہمارے معاشرے کے اندر سے رسم و رواج اور یہ جو ناسور بن رہا ہے یہ ختم ہوگا. ہمیں ضرورت ہے ہم خود سب سے پہلے اس چیز کو آگے بڑھ کر, اب دیکھیں ایک وہ شخص ہے, ایک وہ خاندان ہے جس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, وہ کیا دکھاوا کرے گا. وہ کیا, جن کے پاس ہے ضرورت پہلے اس امر کی ہے کہ وہ خود اس چیز کو کم کریں. آپ دیکھیں قربانی کے بھی جب معاملے میں ہم گفتگو کر رہے تھے تو وہاں یہ بات بالکل بتائی گئی کہ ایک شخص اگر وہ 50 لاکھ کا جانور لا رہا ہے, 70 لاکھ کا جانور لا رہا ہے, اس کے بجائے اگر وہ 4-5 لاکھ کا جانور لے آئے اور بقایا پیسوں سے وہ کتنے گھروں میں قربانی کے لیے جانور دے سکتا ہے. اب اس کی قربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی, اور اس سبب سے جو اس نے 10 گھروں میں یہ خوشی دی ہے کہ اس نے وہاں پر بھی ایک جانور دے دیا کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے اسے ذبح کرے, اس کے مال اسباب جو اس کے کھلانے پلانے کا وہ خرچہ بھی دے دیا, تو اس کی قربانی کے لیے یہ بھی سبب بنے گا. آج ہمارے ہاں اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد یہ جو دکھاوے کی شادیاں ہوتی ہیں, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب برکت ختم ہو جاتی ہے تو وہ چیز پائیدار نہیں رہتی. جب ہم لوگوں کے دکھاوے کے لیے کریں گے, ہمارا مدعا یہ ہوگا کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں, تو وہ چند دن کی واہ واہ ہوتی ہے. پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب رحمت اٹھ گئی تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ رشتے میں آپس میں محبتیں اس طرح پیدا نہیں ہو پاتی, کیونکہ دکھاوے کے لیے تھی, وہ چند دن کی خوشی تھی, وہ چند دن کا دکھلاوا تھا. جب ہم اس شادی کو بھی دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کہ یہ سنت ہے اور اسلام نے اس کے تمام لوازمات کو بتایا ہے اور ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت ہوگی. آپ دیکھیے یہ خاتون جنت کی جب ہم بات کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم, اتنی سادگی سے شادی ہوئی, لیکن دیکھیے ان کی اولاد طیبات, آج ہم سب ان کے صدقے تو پل رہے ہیں, ان کے نام کے صدقے کتنے گھرانے پل رہے ہیں. سبحان اللہ. کون کہہ سکتا ہے کہ وہ معاذ اللہ کوئی ناکام شادی, کتنی کامیاب شادی, کتنا کامیاب گھرانہ, ان پنجتن کے گھرانے کی نسبت سے سب کچھ جی رہے ہیں. تو ہمارے سامنے تو یہ مشعل راہ ہے کہ سادگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی برکت عطا فرماتا ہے. آپ نے ذکر کس کا کیا کہ اعلیٰ حضرت نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ نور, جی وہ بنت نور, وہ زوج نور, وہ ام نور و نور, نور مطلق کی کنیز اللہ دے لہنا نور کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بالکل اس گھرانے کی بات کر رہے ہیں کہ باپ بھی نور, شوہر بھی نور, بچے بھی نور, خود بھی نور.
نور مطلق کی کنیز اللہ دے لانا نور کا. اور یہاں میں یہ بھی وہاں سے کہوں گا مثال جہاں لے ہم رہے نے یہ شادیوں کے لیے تو ایسے سادات گھرانے بھی ہیں ان کے لیے بھی KGN جو ہے وہ فراہم کرتا ہے, ان کے لیے راشن وغیرہ ان بچیوں کے بھی اسباب کے لیے. تو بڑھ چڑھ کر آپ جو ہے وہ اس میں حصہ ملائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہاں سے جتنا ہم اس ذریعے سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے, آپ دیکھیں ایک شخص بھی اپنے طور پر اگر وہ ایک چیز مہیا کر سکتا ہے وہ ایک چیز مہیا کر دے. قطرہ قطرہ جو ہے وہ دریا بنتا ہے. اگر 10 لوگ مل کر ایک بچی کے شادی کے اخراجات کر سکتے ہیں اور ایک بچی جو ہے وہ اپنے گھر جا سکتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 لوگوں کو جو ہے جزا عطا فرمائے گا. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ہمارے بولنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں رحم ڈال دے اور وہ جو ہے پوری ایک گھرانے کے لیے جو ہے وہ خرچہ اٹھا سکتا ہے. تو اس سب جتنے بھی اس میں شریک ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سب کو اجر و ثواب عطا علامہ فرمائے صاحب گا. آپ کی بات سے جو بہت ایک خوبصورت چیز میں نے ڈرائیو کی ہے وہ یہی ہے کہ جہاں کوئی اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے اور اگر وہ یہ نیت کرے کہ اگر میرے پاس بہت زیادہ فراوانی ہے تو میں 2 مزید بچیوں کی بھی شادی کر دوں تو یہ میری اپنی بچی کے لیے, اور بچی اپنی اور غیر کی کیا. میری اپنی زبان پنجابی تو نہیں ہے لیکن وہ مجھے ایک پنجابی کی کہاوت یاد آتی, پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں, کہ وہ جو بہن بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ سب کی سانجھ بولی تیری میری کی ہوندی ہے, دھی آخر دھی ہوندی ہے. اس میں میری اور تیری کیا, بہن بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں, جس طرح مائیں سانجھی ہوتی ہیں بہن بیٹیاں بھی سانجھی ہوتی ہیں. تو وہ بس اس نیت سے کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں بھی اور اس کی بیٹی کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے گا. اب آخری سوال آپ کی جانب لے کر آؤں گا کہ یہ جو بڑا اچھا ایک ہم وہ کرتے ہیں, ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے بھی ابھی بتایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ایک دعوت اپنی رکھی اور پھر دیگر دعوتیں رکھی. پھر اس طرح سے بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ قریبی جو گھر والے ان کے لیے ایک تقریب کر لیتے ہیں اور رخصتی کروا کر لے آتے ہیں اور ولیمہ اس طرح سے ہو جاتا ہے, اور پھر کسی اولڈ ایج ہوم میں یا کسی یتیم خانے میں کوئی ایک بڑی تقریب رکھتے ہیں اور پھر وہاں پر جو ہے وہ سینکڑوں اور ہزاروں افراد کو جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں تاکہ کوئی جو زمانے کا معاشرے کا پریشر ہے نا کہ کوئی وہ بھی بات نہ کرے کہ یار کیسا بڑا کنجوس انسان ہے, اتنا اللہ نے دیا اپنی بیٹی کی شادی پہ خرچ ہی نہیں کیا, اپنے بیٹے کی شادی پہ خرچ ہی نہیں کیا. تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کسی اولڈ ایج ہوم میں کسی یتیم خانے میں ایک بڑی دعوت بھی کر دی, تو ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا کہ اپنی شادی تو بھائی ایسے ہی کرنی ہے, اس سے زیادہ ہے تو وہاں جا کے خرچ کر دو, تاکہ جو غریب انسان اپنی شادی کر رہا ہے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھائی سارے ہی ایسی کرتے ہیں میں نے بھی ایسی کر لی. تو یہ کتنا اچھا ہے کہ اگر یہ روایت معاشرے میں رائج ہو جائے. دیکھیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو بھی اگر نیک نیتی کے ساتھ اگر اس کو بھی ریاکاری یا دکھاوے کے طور پہ کیا جائے تو یہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں بنے گا. وہ لوگ سمجھیں گے یار یہ تو 2 دعوتیں کر, ہم تو ایک بھی نہیں کر سکتے. چلو غریبوں کے لیے تو آسانی ہو جائے گی. لیکن بہرحال ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں. میں کچھ 1-2 جگہ گیا بھی ہوں کہ باقاعدہ انہوں نے شادی جو ہے اپنے نارمل انداز سے کی اور کسی بڑے یتیم خانے میں, یعنی شاید اس کو اپنا گھر کہتے ہیں یا میرا گھر کہتے ہیں, اس میں جا کے کی اور باقاعدہ ان بچوں کو بس تحائف بھی دیے, ان کو نقد رقم بھی دی اور کھانا ایسا کیا جو ہم کسی اچھی جگہ جا کے کھاتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ چیز اچھی ہے. اگر نہ کرتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, جو ہم تو اس کو پھر بھی تعریف کرتے اس کی جا کے, لیکن اس نے ایک بہت لمیٹڈ تعداد میں ایک اپنی وہ کی اور اس کے بعد وہاں ایسے بھی لوگ دیکھیں کہ جو ہم کسی بڑی دعوت میں جاتے ہیں تو وہ اپنے ملازموں کے لیے, ڈرائیور کے لیے الگ کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور بڑا اچھے طریقے سے کرتے ہیں, اور جو آپ خود کھاتے ہیں وہیں جیسے شادی بیاہ میں اور لوگوں کے ڈرائیور بھی آتے ہیں تو وہ بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ایسی جگہ شادی ہوتی ہے, تو وہ باقاعدہ اس کے لیے ارینجمنٹ کرتے ہیں. ان کی ماسکیاں جو آتی ہیں, ان کی جو ملازمیں آتی ہیں, ان کے لیے وہ الگ انتظام کرتے ہیں اور بڑا اچھا انتظام کرتے ہیں. پہلے ان کا کھانا شروع کرتے ہیں, اس کے بعد اپنا کھانا شروع کرتے ہیں. ارے واہ, تو دیکھیں یہ پازیٹیو ٹرینڈ ہے جو معاشرے میں رائج ہونا چاہیے, لیکن کم ہے. اس کو یعنی بالکل جیسے جو افورڈ کر سکتا ہے نا اس کو زیادہ کرنا چاہیے تاکہ یہ کہ یہ چیز پھیلتی جائے. لیکن جو لوگ سادگی سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے برکت بھی ڈالتا ہے یقیناً, اور ان کی رونق بھی ہو جاتی ہے, قدرتی ایک رحمت بھی نازل ہو جاتی ہے. تو اگر ہم سادگی اپنائیں گے تو سب چیز خود بخود صحیح ہو جائے گی. اصل میں دیکھیں جاوید صاحب, ہمیں تو طریقہ کار بتا دیا گیا ہے نا کہ جس نے دنیا بنائی ہے, جس نے رشتے بنائے ہیں, جس نے دنیا میں تمام اسباب ہمارے لیے مہیا کیے, اس نے طریقہ بھی بتایا کہ یہ وہ طریقہ ہے جس میں آسودگی ہے, یہ وہ طریقہ ہے جس میں قلب کا اطمینان ہے, اور دنیا میں مطمئن قلب سے بڑھ کر نعمت کیا, یہ بتائیں نا. اگر آدمی مطمئن ہو جائے تو اس سے اگر اللہ نے آپ کا اطمینان اس چیز میں رکھا ہے کہ آپ کو غریبوں کو کھلا کر سکون ملتا تو شکر کرے نا. تو ایسا ہے نا, اگر آپ کا اطمینان اس چیز میں ہے کہ بچیوں کی شادی کرا کے دل تسکین پاتا تو شکر کرے نا. یہ اللہ کی مطلب ہدایت ہے نا. بہت سے لوگ ہیں جو موسیقی میں سکون ڈھونڈتے ہیں,
जैसे जिसको अल्लाह बहुत से लोग हैं जो नाच गाने में सुकून हाँ, ढूंढते रहता हैं, बहुत से लोग हैं जो दीगर खुराफात में सुकून ढूंढते हैं ना, ऐसे लोग बेशक, बेशक, वैसे ही- दुनिया में वैसे ही है। है। तो अगर अल्लाह ने हमें इस जानिब कोई दिल माइल रखा है तो शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए हम मुसलमान हैं, ये चीज़ें हमें पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पूरी हिदायत का रास्ता बता दिया, लेकिन हम उसको यानी मकसद अपने जहन में आता भी है तो उसको पीछे कर देते हैं। ये फितरत है इंसान की। और मैं समझता हूँ कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं, जो बताई हुई उनकी बातें, उनको अगर अमली तौर पे अगर थोड़ा सा भी अगर हम हल कर लें तो सब मसले हमारे हल हो जाएंगे। यकीनी तौर पे लेकिन आपके यहाँ ये शादी, अब 1.5 लाख रुपए मुझे बताएं कि शादी कहाँ होती है? नामुमकिन है। आप 1.5 लाख में कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आप मतलब इज्तिमाई शादियाँ करते हैं और लोग ऐसे ढूंढते हैं कि जो बेचारे गुर्बत की लकीर से नीचे होते हैं, तो वो तो इसको भी गनीमत जानते हैं, उनका तो ये भी आसरा नहीं होता। आप पूरे मुल्क के कोने कोने से लोग निकालते हैं और उसको उनको जो एक जगह जमा करके उनकी शादियाँ करते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, ये सिर्फ कहना आसान है, सिर्फ पैसे का मसला नहीं है, इसको अरेंज करना ही बहुत मुश्किल काम है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने तौर पर अपनी ज़िंदगियों में, जैसे अब कारोबारी लोग हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को अपने तौर पे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और जब माशरे का जो प्रिविलेज तबका है, जब उनकी जानिब से ये चीज़ एक मरतबा शुरू कर दी जाएगी तो यकीनन जो मिडिल क्लास लोग हैं और फिर लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए इस चीज़ को अपनाना निस्बतन आसान हो जाएगा। और कोई वो देखिए, इंसान तो कमज़ोर होता है ना, वो माशरे का प्रेशर तो लेता है, वो तंज से डरता है, और फिर मामला भी ये बच्ची का है, उससे मोहब्बत भी होती है, बेटे का है, उससे मोहब्बत भी होती है। हर इंसान अपनी इस्तात से बढ़कर करने की कोशिश करता है। लेकिन जब माशरे में एक फ़िज़ा ही ऐसी कायम हो जाएगी तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इन खुराफात से हम जल्द अज जल्द छुटकारा पा लेंगे। और ये मामला जिस तरह से आगाज़ इस्लाम के आगाज़ में था, अवाइल दौर में था, वैसे ही इंशाअल्लाह आने वाले दौर में भी ये आसान हो जाएगा। प्रोग्राम तकरीबन अपने ख़िताम को पहुँचता है। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जावेद साहब आपका शुक्रिया, अल्लामा साहब आपका शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। जाने से पहले एक छोटी सी अपील फिर से करता चलूँ कि हमारे अकाउंट नंबर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं, IBN नंबर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं। हमने बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की है शादी के हवाले से, उसकी ज़रूरत के हवाले से, और जो लोग इस काम में मदद करेंगे उनके लिए इनामात और इकरामात के हवाले से। तो जिसका दिल इस जानिब माइल होता है, राग़िब होता है, वो यकीनन आगे बढ़ें और इस चीज़ में, इस कार्य खैर में अपना हिस्सा शामिल करें। प्रोग्राम अपने ख़िताम को पहुँचता है। जाने से पहले एक कलाम भी ख्वाजा गरीब नवाज़ का एक कलाम भी जो है, मनक़बत भी जो उनकी एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मुझे अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद इमरान वदूद को इजाज़त दीजिए इसी दुआ के साथ कि रब ताला आपको ऐसा उरूज, ऐसी बुलंदी अता करे जो कभी ज़वाल आशना ना हो। तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है, तेरी शान ख्वाजाए ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजाए ख्वाजगा, तुझे बेकसों का ख्याल है, तुझे बेकसों का ख्याल है, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन। मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो, मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो, मेरे ख्वाजा सबको नवाज दो, तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन। और मैं गदाए ख्वाजा चिश्ती हूँ, मैं गदाए ख्वाजा चिश्ती हूँ, मुझे से गदाई पे नाज़ है, मुझे इस गदाई
بے ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے تیرا نام خواجہ معین الدین اور یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان یہ بڑے سخی کا ہے آستہ یہ بڑے سخی کا ہے آستہ یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان یہ بڑے سخی کا ہے آستہ یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ در غریب نواز ہے یہ در غریب نواز ہے یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں اور میرا خواجہ میرا خواجہ رسول ہے وہ بہار چشتے کا پھول ہے وہ بہار چشتے کا پھول ہے میرا خواجہ رسول ہے وہ بہار چشتے کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نغال ہے چمن علی کا نغال ہے وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نغال ہے تیرا نام خواجہ معین الدین